بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج میرا ٹاپک ہے فیوچر انڈیفینٹ ٹینس، فعل مستقبل مطلق۔ ویورز، اس سے پہلے میں آپ کو پریزنٹ ٹینس اور پاسٹ ٹینس کی چار سب ٹائپس پڑھا چکا ہوں۔ تو جہاں تمام ٹینسز اسپوکن انگلش کے لیے بہت ضروری ہیں، وہاں فیوچر انڈیفینٹ ٹینس اسپوکن انگلش میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اکثر ٹینس پڑھاتے ہوئے صرف اس کی پہچان بنانے کا طریقہ پریکٹس کروائی جاتی ہے، تو اسٹوڈنٹس کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ روزمرہ زندگی میں اس ٹینس کا استعمال کہاں ہوگا۔ تو آج انشاءاللہ میں آپ کو کچھ نیو انفارمیشن دینا چاہتا ہوں اور اس کا یوز بھی بتاؤں گا، تو اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے۔ تو پہلے میں آپ کو اس کا یوز بتاؤں گا، ڈیفینیشن، اور اس کا اردو میں پہچان بنانے کا طریقہ، پازیٹیو سینٹنسز، نیگیٹو سینٹنسز، اور اس میں جو کنفیوژن ہوتی ہے ول شیل کی، یہ اکثر اب ول لگایا جا رہا ہے، تو وہ کنفیوژن کیا ہے وہ بتاؤں گا، انٹروگیٹو سینٹنسز، نیگیٹو سینٹنسز، اور اس کے علاوہ ڈبل انٹروگیٹو سینٹنسز، اور اس کے علاوہ آپ کو کنٹریکشن اس کی بتاؤں گا، اس ٹینس کی سوری۔ تو آئیے اب شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس کا یوز بتاتا ہوں کہ روزمرہ زندگی میں ہم اس ٹینس کو کہاں استعمال کرتے ہیں۔ اگر میں نے یہاں ایک مثال لکھی ہے تو اس مثال کو آپ نے غور کرنا ہے۔ فرض کریں، مان لیجئے یہ ایک لڑکی ہے، پریزنٹ ٹائم میں وہ کھڑی ہے۔ اب وہ سوچ رہی ہے، ٹومارو کا سوچ رہی ہے، نیکسٹ ویک کا سوچ رہی ہے، آفٹر 2 days 2 دن بعد کا سوچ رہی ہے، 5 years later 5 سال بعد کا سوچ رہی ہے، پریزنٹ ٹائم میں کھڑی ہے اور آنے والے وقت کا سوچ رہی ہے۔ اٹ مینس آپ جب بھی پریزنٹ ٹائم میں کھڑے ہو کے آنے والے وقت کا سوچیں، چاہے وہ صرف 2 منٹ بعد کا ہی کیوں نہ ہو، تو اس کے لیے ہم جو ٹولز استعمال کرتے ہیں، ہم جو ٹینس استعمال کرتے ہیں، اس کو گائز فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کہتے ہیں۔ یہ اس کا استعمال ہے۔ آنے والے وقت کے لیے ہم جو بھی ہتھیار استعمال کرتے ہیں، اس کو ہم فیوچر انڈیفینٹ ٹینس بولتے ہیں۔ اب تھوڑا سا میں ٹائپ دیتا ہوں اس کی ڈیفینیشن کو بھی، کہ وہ زمانہ مستقبل جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا آنے والے زمانے میں متعلقاً پایا جائے، اس کو فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کہتے ہیں۔ اب اس کی پہچان، کیونکہ اردو میڈیم میں پہچان کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، اور امتحان کے حوالے سے بھی ضروری ہے کہ کافی سارے فقرات اگر اسٹوڈنٹس کے سامنے ہیں تو ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ فقرہ جو ہے فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کا ہے۔ تو اگر اردو فقرہ کے آخر میں گا، گی، گے آ جائیں تو یہ فقرہ جو ہے فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کا ہوگا۔ اور آگے ہم چلتے ہیں۔ اچھا، پہچان کے بعد میں ایگزامپل بتا دیتا ہوں۔ وہ جائے گا، وہ کھائے گا، میں آؤں گی، میں جاؤں گا، گا، گی، گے یہ ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کی پہچان ہے۔ اب آتے ہیں اس کا سٹرکچر کیا ہے، اس کو کیسے بناتے ہیں، اور یہی جو اس کا سٹرکچر ہے انگلش میں وہی اس کی پہچان ہوتی ہے۔ جہاں اردو میں یہ پہچان ہے تو انگلش میں آخری ٹینس کی ایک پہچان ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ جو انگلش میں اس کا پازیٹیو سینٹنسز میں سٹرکچر ہوتا ہے، وہی اس کی انگلش میں پہچان ہوتی ہے۔ اب اس ٹینس کا سٹرکچر کیا ہے؟ سب سے پہلے سبجیکٹ آئے گا، اور سبجیکٹ کے بعد ول یا شیل آئے گا، اور اس کے بعد فرسٹ فارم آف ورب وہ آئے گی، اور اس کے بعد اگر آبجیکٹ ہے تو وہ آئے گا۔ یہاں
ہم نے پڑھا ہے کہ سبجیکٹ کے بعد ول یا شیل آئے گا. اب آئے گا تو ایک، لیکن وہ کون سا آئے گا؟ آئی اور وی کے بعد شیل آئے گا، اور ہی شی اٹ یو دے علی، مطلب کوئی نام ہو سکتا ہے، تو اس کے ساتھ کیا آئے گا؟ ول آئے گا. تو یہاں تک میں نے آپ کو یہی پڑھایا. اب تھوڑی ایک کنفیوژن ہے، میں وہ آج کنفیوژن بھی آپ کی دور کرتا ہوں کہ آپ آج کل جو ہے اکثر ول لکھا جا رہا ہے، تو جب بھی ہم کتاب کھولیں تو کتاب میں تو اسٹوڈنٹس یہی لکھا ہوتا ہے سوری یہی لکھا ہوتا ہے کہ آئی اور وی کے ساتھ شیل اور باقی تمام سبجیکٹس کے ساتھ ول ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، ایسے لکھا ہوتا ہے. اچھا اس کے لیے ایک اور بات بھی لکھی ہوتی ہے کہ اگر کسی بات میں شورٹی ہو کہ وہ ہم اسکول جائیں گے، اور شورٹی ہو کہ ہم لازمی اسکول جائیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ہم آئی اور وی کے ساتھ ول لگا دیتے ہیں، اور باقی سب کے ساتھ کیا لگا دیتے ہیں؟ شیل لگا دیتے ہیں. یہی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے. اچھا اگر ہم اسٹوڈنٹس کو بتائیں کہ نہیں جی سب کے ساتھ ول لگا دے، تو پھر جب وہ گھر جائیں گے، اگر ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ کچھ پڑھے لکھے ہیں، تو وہ کہے گا کہ یہ بچے نے سب کے ساتھ ول لگایا ہوا ہے، شاید اس کے ٹیچر کو بھی نہیں پتہ کہ اس طرح تو نہیں ہوتا، کیونکہ آئی اور وی کے ساتھ شیل آتا ہے اور باقی سب کے ساتھ ول آتا ہے. یہ ایڈوانس انگلش میں، یہ بیسک انگلش ہے، اس کے مطابق کتابوں میں ایسے لکھا ہے. ایڈوانس انگلش نے کیا کیا ہے؟ اس نے سب کے ساتھ ول لگا دیا ہے، اور آج کل یہی چل رہا ہے، اور بالکل کوئی غلط نہیں ہے. تو یہ ذہن میں رکھنا. اور اس کے بعد ہم بھی کیا کریں گے؟ ول ہی لگائیں گے. ایڈوانس انگلش کے مطابق تمام سبجیکٹس کے ساتھ کیا لگا دیا جائے؟ ول لگا دیا جائے. تو اب ہم آتے ہیں اس کی کچھ پریکٹس کی طرف. میں بازار جاؤں گا، میں کی انگلش آئی اور اس کے ساتھ ہیلپنگ ورب کیا لگے گا؟ ول. اور جانا، گو ٹو دا مارکیٹ یا بازار، میں بازار جاؤں گا. وہ تم سے کل ملے گا، وہ تم سے کل ملے گا، تو آنے والے وقت کی بات ہے، تو فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کا فکرہ ہے. ہی ول میٹ یو ٹمارو، وہ تم سے کل ملے گا. آپ اس کمرے میں سوئیں گے، آپ یو ول سلیپ، سوئیں گے ان دس روم، اس کمرے میں. تو یہ اس کے پازیٹیو سینٹینسز تھے اور سٹرکچر تھی کہ فیوچر انڈیفینٹ ٹینس جو ہے اس کی سٹرکچر کیا ہے. سب سے پہلے سبجیکٹ آتا ہے، پھر کیا آئے گا؟ ول آئے گا، اور پھر فرسٹ فارم، اور اس کے بعد آبجیکٹ اگر ہے. تو یہ میرا خیال میں 12 ٹینسز میں سب سے آسان ٹینس یہی ہے. اب آتے ہیں کہ اگر اس کے نیگیٹو سینٹینسز بنائیں تو وہ کیسے بناتے ہیں. پہلے تو یہ بات ہے کہ جب بھی کسی کام کو نہ کرنا ہو، پریزنٹ ٹائم میں کھڑے ہیں اور آپ کہیں گے بھئی میں تو کل نہیں آؤں گا، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں وہاں نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے. جب بھی کسی بات کو نفی میں کرنا ہو تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ نیگیٹو سینٹینسز ہوتے ہیں. اور آپ نے ابھی تک 8 ٹینسز پڑھ لیے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب بھی ہم ہیلپنگ ورب کے بعد ناٹ لگاتے ہیں تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ نیگیٹو سینٹینس بن جاتا ہے. تو اس کی سٹرکچر کیا ہے کہ سب سے پہلے سبجیکٹ آئے گا، پھر ول آئے گا، ول کے بعد ناٹ آئے گا، پھر فرسٹ فارم آئے گی، اور اس کے بعد اگر آبجیکٹ ہے تو وہ آئے گا. یہ نیگیٹو سینٹینسز کی کیا ہے؟ سٹرکچر ہے. تو یہاں ایک مثال میں نے یہاں ایک فقرہ لکھا تھا، آئی ول گو ٹو مارکیٹ. تو ول کے بعد ہم کیا لگا دیں گے؟ ناٹ لگا دیں گے. آئی ول ناٹ گو ٹو مارکیٹ، میں مارکیٹ میں نہیں جاؤں گا. تو اس کے علاوہ شی ول ناٹ کم ہیئر، وہ یہاں نہیں آئے گی. تو ہیلپنگ ورب کے بعد ہم نے کیا لگا دیا؟ ناٹ لگا دیا. اس طرح یہ بن گیا نیگیٹو سینٹینسز. اچھا یہاں یوز آف ور ناٹ، نیگیٹو سینٹینسز میں یوز آف ور ناٹ بھی آپ لگا سکتے ہیں. تو آج کل یہ بھی ایڈوانس انگلش میں اکثر جو ہے ول شیل کے بجائے وہ ناٹ لگایا جا رہا ہے سب کے ساتھ، مطلب ول کے ساتھ زیادہ. تو یہاں جیسے آئی ون ناٹ، ول ناٹ کی جگہ
کیا لگایا؟ ون ناٹ. آئی ون ناٹ گو ٹو مارکیٹ، یو ون ناٹ میٹ ہم، تم اسے نہیں ملو گے. تو اس طرح بھی نیگیٹو بنایا جا سکتا ہے. تو ایک خیال کرنا ہے، اکثر جو ہے ون ناٹ بولتے ہیں اور اس کو وانٹ بول دیتے ہیں. جیسے یو وانٹ گو ٹو مارکیٹ، یہ پروننسیشن کا تھوڑا خیال کرنا ہے. اگر وانٹ لگ گیا، یو وانٹ ٹو گو ٹو مارکیٹ، تو مارکیٹ جانا چاہتے ہو، تو پھر ٹینس بھی بدل جائے گا اور اس کا میننگ بھی بدل جائے گا. وانٹ نہیں پڑھنا، ون ناٹ. اس کے بعد جو ہے انٹروگیٹو سینٹینسز کیسے بنتے ہیں اس ٹینس کے. تو یہ بھی سو سمپل ہے. جس طرح ہم پہلے ہیلپنگ ورب کو اٹھا کے اسٹارٹ میں رکھتے تھے اور انٹروگیٹو سینٹینسز بن جاتے تھے، سیم اسی ٹینس میں اسی طرح ہے. اور اس کا یہاں میں نے سٹرکچر بھی لکھا ہے کہ سب سے پہلے کیا آئے گا؟ ول آئے گا، اور اس کے بعد سبجیکٹ آئے گا، اور اس کے بعد فرسٹ فارم آف ورب آئے گی، آبجیکٹ آئے گا، اینڈ پہ کوشچن مارک آئے گا. اب ویل والے یہ جو سمپل جو سنگل انٹروگیٹو سینٹینسز ہیں، ان کا جو آنسر ہوتا ہے وہ یس اور نو میں ہوتا ہے. تو یہاں ول آئی گو ٹو مارکیٹ، کیا میں بازار جاؤں گا؟ ول ہی میٹ یو ٹمارو، کیا وہ آپ کو ملے گا؟ مطلب اس کا جو آنسر ہوتا ہے وہ یس اور نو میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں یس میں دینا ہوتا ہے یا نو میں دینا ہوتا ہے. تو اینڈ پہ کیا لگا دیتے ہیں؟ کوشچن مارک لگا دیتے ہیں. یہ تھے انٹروگیٹو سینٹینسز. اب ہم پڑھتے ہیں ڈبل انٹروگیٹو سینٹینسز جو ہیں یہ ڈبلیو ایچ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. مطلب ان سے پہلے ڈبل انٹروگیٹو سینٹینسز سے پہلے ڈبلیو ایچ والے ورڈز آتے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ جیسے ویئر ہے، ہوم ہے، وین ہے. تو اس طرح کے جو ہیں ورڈز پہلے آتے ہیں. سٹرکچر یہی ہے اس کا. اور اس کے بعد ول کا استعمال ہوتا ہے، پھر سبجیکٹ آتا ہے، پھر فرسٹ فارم آف ورب آتی ہے، اور اس کے بعد آبجیکٹ اور اینڈ پہ کویسچن مارک. تو جیسے یہ ایک فکرہ ہے، ویئر ول یو گو، آپ کہاں جائیں گے. اچھا، دوسرا ایک میں نے آپ کو سنگل انٹروگیٹو سینٹینسز میں یہ بات کی تھی کہ ان کا جو آنسر ہے وہ یس اور نو میں دینا ہوتا ہے. لیکن ان کا آنسر جو ہے یس اور نو میں آپ نہیں دے سکتے، کیونکہ سوال ہے ویئر ول یو گو، آپ کہاں جائیں گے. تو اس کا آپ یہ نہیں کہیں گے یس اور نو، یہ نہیں کہہ سکتے. ود whom will you sit، تم کس کے ساتھ بیٹھو گے، اس کا آنسر بھی آپ یس اور نو میں نہیں دے سکتے. ایٹ what time will you eat food، اور تم جو ہے ایٹ what time، کس وقت پر آپ کھانا کھائیں گے. تو یہ تھا ڈبل انٹروگیٹو سینٹینسز. تو ایسے سینٹینسز بھی ہوتے ہیں جن میں انٹروگیٹو ہوتا ہے اور ساتھ نیگیٹو بھی ہوتا ہے. مطلب ایک ہی سوال میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، سوال بھی پوچھا جا رہا ہوتا ہے اور ساتھ فکرہ کیا ہے؟ نیگیٹو بھی ہوتا ہے. تو اس کا سٹرکچر کیا ہے؟ سب سے پہلے ول آئے گا، پھر سبجیکٹ آئے گا، پھر ناٹ آئے گا، فرسٹ فارم آف ورب، اور اس کے بعد آبجیکٹ، آبجیکٹ کے بعد کویسچن مارک آئے گا. جیسے ول یو ناٹ گو ٹو بازار، کیا آپ بازار نہیں جاؤ گے. اب دیکھیں کیا بازار سوال بھی ہے اور ساتھ نہیں جاؤ گے، اور سنٹینس جو ہے نیگیٹو بھی ہے. تو اس میں ان کو انٹروگیٹو نیگیٹو سینٹینسز بولتے ہیں. ول ہی ناٹ میٹ می، کیا وہ مجھے نہیں ملے گا. تو اس طرح کے یہ سینٹینسز ہوتے ہیں. تو ایک اور آپ کے لیے انفارمیشن، کنٹریکشن کی مطلب ہم ان کو آئی ول کو، یو ول کو تھوڑا شارٹ کر کے لکھتے ہیں. تھوڑا کرنا اس کو بولتے ہیں. تو جیسے آئی ول ہے تو آج کل ہم اس کو ایسے بھی لکھ دیتے ہیں اس طرح. ٹھیک ہے، لیکن جب اس طرح لکھیں گے تو اس کے بولنا کا پروننسیشن کا طریقہ بھی اور ہے. آئل، یو ویل کو بولیں گے یول، وی ویل کو بولیں گے ویل. مطلب ایک دفعہ ویل بولیں گے، جیسے ویل گو ٹو اسکول، ہم اسکول جائیں گے. ٹھیک ہے، اس کو پروننس بھی ایسے کرنا، آئل گو ٹو اسکول. اچھا آگے ہے دے ول، دے ول کو ایسے لکھتے ہیں اور اس کو دل بولتے ہیں. اور دوسرا ہی ول کو ایسے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو ہل بولتے ہیں. ہل گو ٹو اسکول، وہ اسکول جائے گا. شی ول، اور اس کو ایسے لکھتے ہیں اور اس کو بولتے کیسے ہیں؟ شیل گو ٹو اسکول، شیل گو ٹو اسکول. ٹھیک ہے، وہ اسکول جائے گی. تو اس طرح لکھتے ہیں اور ان کا بولنے کا انداز بھی علیحدہ ہے. تو اگر آپ کو ایسا لکھنا نہیں آتا تو نہ لکھیں، ایسے لکھ لیں. ٹھیک ہے، اگر میں نے وہ نیگیٹو آپ کو بتائے تھے کہ ون ناٹ، آئی ول ناٹ گو ٹو اسکول،
I will not go to school. تو اگر آپ ون ناٹ نہیں لگانا چاہتے تو نہ لگائیں، لگانا چاہتے ہیں اگر پتہ تو ہونا چاہیے، کم از کم آپ کو جاننا تو لازمی چاہیے۔ تو یہ میری آج کی ویڈیو تھی فیوچر انڈیفینٹ ٹینسز، جس میں آپ کو میں نے کافی ساری باتیں آپ کو میں نے بتائی ہیں۔ تو کنسیپٹ انشاءاللہ آپ کا کلیئر ہوگا، لیکن صرف کنسیپٹ جو ہے وہ کافی نہیں ہے، کنسیپٹ کے علاوہ پریکٹس جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ مور یو پریکٹس مور یو لرن، جتنی زیادہ آپ پریکٹس کریں گے اتنا زیادہ آپ سیکھیں گے۔ تو کافی امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ ویڈیو آپ تک پہنچے تو اس کے لیے آپ کو سبسکرائب کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ جب تک آپ سبسکرائب نہیں کرو گے نیو ویڈیو کا، نیو لیکچر کا آپ کو نوٹیفیکیشن نہیں آئے گا۔ اللہ پاک آپ کے اور میرے علم میں اضافہ فرمائے۔ اللہ حافظ۔